ایک ایسا ہیکر جس نے پورے امریکہ کو ہلا رکھا تھا۔ پوری دنیا اس کی تلاش میں لگی تھی۔ پھر ایک دن حمزہ بن دلاج نامی لڑکا ملیشیا سے ایجپٹ جا رہا تھا۔ جس جہاز میں یہ تھا، اس جہاز نے بیچ میں تھائی لینڈ رکنا تھا۔ حمزہ کے ساتھ اس کی بیوی اور بیٹی بھی موجود تھی۔ یہ تینوں تھائی لینڈ میں ایئرپورٹ پر موجود تھے جب اچانک وہاں پولیس آ گئی اور انہوں نے حمزہ کو اریسٹ کر لیا۔ حمزہ مسکرا رہا تھا جیسے اس کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو خدا حافظ کہا اور پولیس کے ساتھ چلا گیا۔ حمزہ کو دنیا بھر کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ ایف بی آئی کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں بھی موجود تھا۔ لیکن حمزہ نے ایسا کیا کیا تھا اور یہ اتنا وانٹیڈ کیسے بنا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، حمزہ 1988 میں الجیریا میں پیدا ہوا تھا۔ الجیریا نارتھ افریقہ میں ایک ملک ہے۔ یہاں ایک شہر ہے تیزی اوزو۔ حمزہ یہیں رہتا تھا۔ اس کے متعلق کوئی زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، لیکن حمزہ کو ہمیشہ سے کمپیوٹر میں بہت انٹرسٹ تھا۔ یہ سارا دن کمرے میں بند رہ کر کمپیوٹر یوز کرتا رہتا تھا اور آگے چل کر اس نے اسی فیلڈ میں پڑھائی بھی کی۔ حمزہ ایک کمپیوٹر انجینئر بن گیا۔ الجیریا میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ حمزہ ادھر ہی پڑھتا رہا۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حمزہ ایک ہیکر بن گیا۔ ہیکنگ کی دنیا میں اس کا نام BX1 تھا، یا پھر اس کو ڈینیل ایج بیبی بھی کہتے تھے۔ حمزہ نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا جس کا نام سپائی آئی تھا۔ اس سافٹ ویئر کا کام لوگوں کے کمپیوٹرز میں گھس کر ان کی پرسنل انفارمیشن حاصل کرنا تھا، تاکہ اس انفارمیشن سے لوگوں کے فائنینشیل اکاؤنٹ میں گھسا جا سکے اور سمپلی ان کے پاسورڈ وغیرہ حاصل کیے جا سکیں، جیسا کہ کریڈٹ کارڈ کے پاسورڈ حاصل کر کے ان کے پیسے چرائے جا سکیں۔ ان سافٹ ویئر کو کچھ لوگ کنٹرول کر رہے تھے، جن میں حمزہ سب سے اوپر تھا۔ 2009 سے 2011 تک اس سافٹ ویئر کے ذریعے تقریباً 14 لاکھ کمپیوٹر کو ہیک کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس سپائی آئی کو کئی لوگوں کو بیچا بھی تھا۔ ان لوگوں نے کمپیوٹر کا بہت بڑا نیٹ ورک بنا لیا تھا اور یہ ریگولرلی ان کمپیوٹر سے لوگوں کی فائنینشیل انفارمیشن حاصل کرتے رہے۔ لیکن دوستو، یہاں اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے۔ حمزہ ان ہیک کیے گئے پیسوں کو زیادہ تر چیریٹی میں ڈونیٹ کرتا تھا، خاص طور پر فلسطین کے ریلیٹڈ چیریٹیز کے لیے۔ حمزہ نے اس دوران بینکس کو بھی ہیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تقریباً 200 بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ہیک کر چکا تھا، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ ان پیسوں کو دنیا بھر کی چیریٹیز میں ڈونیٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے کئی لوگ اس کو روبن ہوڈ بھی کہنا شروع ہو گئے۔ بہرحال حمزہ پر شک بہت پہلے سے کیا جا رہا تھا اور تبھی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حمزہ اس وائرس کی کاپی دوسرے لوگوں کو بھی بیچ رہا تھا۔ ایک دن اس نے یہ وائرس کی کاپی ایک بندے کو $8,500 میں بیچ دی۔ اصل میں یہ بندہ ایک انڈر کور پولیس آفیسر تھا، یعنی اب حمزہ کے خلاف پولیس کے پاس ثبوت بھی موجود تھا۔ حمزہ کو اب ڈھونڈا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 سال تک حمزہ کے پیچھے پولیس لگی رہی۔ پھر اچانک سے پولیس کو حمزہ کے تھائی لینڈ ہونے کی موجودگی کی رپورٹ ملی اور وہاں سے اسے اریسٹ کر لیا۔ حمزہ اس وقت بھی مسکرا رہا تھا اور تبھی یہ اسمائلنگ ہیکر کے نام سے بھی مشہور ہو گیا۔ کئی لوگ اس کے ساتھ ہمدردی بھی دکھا رہے تھے، کیونکہ حمزہ کا دعویٰ تھا کہ اس نے کافی سارے پیسے چیریٹی میں ڈونیٹ کر دیے ہیں۔ دوستو، حمزہ پر امریکہ میں کیس چلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت یہ خبریں پھیل گئی تھی کہ حمزہ کو سزائے موت دے دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حمزہ نے اس واقعے کا اعتراف کر لیا، لیکن اس کو سزائے موت کے بجائے جیل بھیج دیا گیا۔ حمزہ کو 30 سال کے لیے قید کی سزا سنائی گئی اور $1,40,00,000 کا فائن ہوا۔ حمزہ 30 سال سے پہلے بھی جیل سے باہر آ سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کے کچھ ساتھیوں کو بھی اریسٹ کیا گیا، جن میں ایک رشین ہیکر بھی شامل تھے۔ اس کا نام پینن تھا اور اس کو 9 سال کی جیل ہوئی۔ حمزہ آج بھی جیل میں موجود ہے۔ یہ تھی سمائلنگ ہیکر کی سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔